مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ جو شخص صبر کے ساتھ خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے، وہ دنیا کے شور میں بھی اللہ تعالیٰ کی آواز سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں چھوڑتا جس حال میں تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تب دنیا کی دھوکے بازیاں کم لگتی ہیں۔ کبھی سوچو، اگر ہر چیز تمہارے مطابق ہو جاتی تو تمہارا ایمان کہاں آزمایا جاتا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے وہ پھر انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، اور ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب انسان خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ صبر کرنے والے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اور وہ بدلہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ ہر حال میں امیر رہتا ہے۔ روحانی سکون تب آتا ہے جب تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور جو دل گناہ پر رو پڑتا ہے، یاد رکھو وہ دل اب بھی زندہ ہے۔ ایمان وہ یقین ہے جو نظر نہ آنے والے پر بھی قائم رہتا ہے، اور گناہ کے بعد شرمندگی ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آنسو ہی کافی ہوتے ہیں۔ جب دل زمین کی خاموشی کو سمجھنے لگے تو یقین جانو روح آسمان کے قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنتا ہے، بس تم دل سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لو، تمہارے دکھ بھی نعمت بن جائیں گے، اور جو دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی دعا کے قبول ہونے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ دل مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے، اور جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ دکھ میں بھی روشنی دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ شخص دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سکون جو بندہ سجدے میں ڈھونڈ لیتا ہے، دنیا کی کوئی دولت اسے ویسا سکون نہیں دے سکتی۔ دنیا تمہیں توڑ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بنا سکتا ہے، اور جب تم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر شک نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ گناہ انسان کو توڑتا ہے مگر توبہ اسے پھر سے اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے، اور وہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہہ جائیں وہ قسمت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب تمہیں زندگی تنگ لگنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر سکھا رہا ہے، اور صبر وہ طاقت ہے جو شکست کو بھی سبق بنا دیتی ہے۔ شکر گزار انسان کبھی محروم نہیں رہتا کیونکہ وہ نعمتوں کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تب تک خالی نہیں رکھتا جب تک تم خود مانگنا نہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو نہیں بھولتا، بس بندہ جلدی تھک جاتا ہے۔
اور کبھی کبھی تاخیر میں اللہ تعالی کا پیار چھپا ہوتا ہے جو تمہیں وقت سے پہلے نہیں ملنے دیتا۔ ایمان یہ نہیں کہ تم پر کوئی دکھ نہ آئے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تم ہر دکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم مسجد میں ہو، بلکہ ایک تنہا دل بھی کافی ہے۔ دل کی گہرائی سے کی گئی دعا وہ تحفہ ہے جو قسمت بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھی جو چیز تم سے چھن جاتی ہے وہ تمہیں گناہ سے بچا لیتی ہے۔ شکر ادا کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو نقصان میں بھی سبق دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تمہارے دل کو نرم کر سکے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں دل اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی مان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس تمہیں اپنی موجودگی محسوس کرنی ہوتی ہے۔ جب دل سجدے میں جھک جاتا ہے تو قسمت اٹھ کر بدل جاتی ہے، اور دعا دل کی وہ دستک ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ صبر کی جڑ کڑوی ضرور ہے، مگر اس کا پھل ایمان کی مٹھاس ہے، اور جو شخص صبر کو اپنی دعا کا حصہ بنا لے اس کی قسمت کبھی خالی نہیں رہتی۔ جب تم سب لوگوں سے امید توڑ کر اللہ تعالی سے امید جوڑ لیتے ہو تو تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ تعالی کا پیغام ہوتا ہے کہ وہ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اللہ تعالی ہر دکھ میں پیغام دیتا ہے کہ وہ ابھی تمہارے ساتھ ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، بس دستک دینے والا دل ہونا چاہیے، اور توبہ کرنے والا وہ نہیں جو کامل ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو پھر گر کر بھی واپس پلٹے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری غیرت کی مثال دیں تو پھر ان 3 باتوں پر کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ نمبر 1، اپنے ضمیر پر، کیونکہ غیرت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ضمیر خاموش ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے قول پر، کیونکہ غیرت کا پہلا پیمانہ وعدے کی وفا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی نظر پر، کیونکہ جو نگاہ پاک نہ رکھ سکا وہ غیرت کا حقدار نہیں۔ توبہ کا مطلب ماضی کو مٹانا نہیں، بلکہ دل کو نیا جنم دینا ہے، اور گناہ کے بوجھ سے بھاری دل توبہ کے ایک لمحے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں شرمندگی باقی رہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے بھی چیزیں چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی سے بات کرو۔ جو انسان ان 5 چیزوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اسے خالی نہیں جانے دیتا۔ نمبر 1، نماز، کیونکہ یہی دل اور رب کے درمیان کا تعلق ہے۔ نمبر 2، رزق حلال، جو کم ہو کر بھی سکون دے جاتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ، جو مصیبتوں کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ نمبر 4، وقت، جو ایک بار چلا جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ اور نمبر 5، والدین، جن کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ ایمان وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی امید دکھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ شکست میں بھی جیت دیکھتا ہے۔ دعا ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے،
اور شک انسان کو خود سے کاٹ دیتا ہے۔ سکون ہمیشہ وہاں ہے جہاں دل اپنی چاہتوں سے آزاد ہو جائے، اور کبھی کبھی سکون تب ملتا ہے جب تم اپنی قسمت سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ دعا مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، چاہے اسے وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے، اور کبھی کبھی دعا کے قبول ہونے سے پہلے تمہیں بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، یاد رکھو وہ شخص مایوسی میں بھی مسکراتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، وہ شخص دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو دل خالص ہو تو دعا خاموشی میں بھی سنی جاتی ہے، اور صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ایمان کی خاموش طاقت ہے۔